اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قادیانیوں کا عبرتناک انجام۔ ڈیرہ غازی کے قصبہ الہ آباد میں ایک منہ پھٹ اور انتہائی بد زبان قادیانی ماسٹر رہتا تھا۔ اس شاطر کو جہاں موقع ملتا وہ قادیانیت کی تبلیغ کرتا اور ختم نبوت کے بارے میں بک بک کرتا۔ آخر ایک دن وہ اسی طرح بک بک کرتا مر گیا۔ قادیانیوں نے اسے مسلمانوں کے مقامی قبرستان میں دفن کرنے کا خفیہ پروگرام بنایا، لیکن کسی ذریعے سے خبر مسلمانوں تک پہنچ گئی اور مسلمانوں نے اپنی قبرستان میں اس ملعون کی تدفین نہ ہونے کا بندوبست کر لیا اور علاقہ پولیس کو بھی اطلاع کر دی۔ قادیانی خوف زدہ ہو گئے اور انہوں نے مجبوراً اس کو اس کی اپنی زمین میں دفن کر دیا۔ تدفین کے بعد قبر میں زبردست آگ لگ گئی اور یہ کیفیت 3 دن تک مقامی لوگ دیکھتے رہے۔ آخر قبر پھٹ گئی اور وہاں ایک بہت بڑا گڑھا بن گیا۔ لوگ دور دور سے اس عبرت گاہ کو دیکھنے آئے۔ قادیانیوں نے اپنی بے عزتی ہوتے دیکھ کر پتھروں سے اس گڑھے کو بند کر دیا اور اس کے اوپر قبر کا پختہ چبوترا قائم کر دیا، لیکن بدبختوں نے اس ہولناک واقعے سے کوئی عبرت حاصل نہ کی۔ جرمنی میں پاکستان سے گئی ہوئی ایک تبلیغی جماعت اپنی تبلیغی گشت میں مصروف تھی۔ شام ہونے کو تھی۔ جماعت نے مغرب کی نماز راستے میں آنے والی ایک مسجد میں پڑھی اور رات وہیں بسر کرنے کا ارادہ کیا۔ عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد مسجد کے امام سے جماعت کی گفتگو ہوئی اور امام مسجد سے وقت کا مطالبہ کیا گیا۔ امام مسجد نے جماعت کے ساتھ 3 دن چلنے کا وعدہ کیا۔ صبح ہوئی تو پتہ چلا کہ مذکورہ قادیانی عبادت گاہ ہے اور امام مسجد اس علاقے کی قادیانی جماعت کا سربراہ ہے۔ جب امام مسجد کو اس بات کا پتہ چلا تو اس نے جماعت کے امیر سے کہا کہ اگرچہ میں قادیانی ہوں لیکن میں دین کی باتیں سیکھنے کے لیے آپ کے ساتھ چلوں گا۔ چنانچہ وہ جماعت کے ساتھ 3 دن کے لیے اسی وقت روانہ ہو گئے۔ اسی گھر سے نکلے۔ یہ پہلی رات تھی کہ اسے خواب آیا۔ خواب میں اس نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہیں اور ساتھ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور کچھ فاصلے پر ایک خنزیر زنجیر سے بندھا ہوا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قادیانی سے مخاطب ہو کر کہتی ہیں، تم اس خنزیر کے پاس تو جاتے ہو، ہمارے پاس کیوں نہیں آتے؟ خواب نے اسے ہلا کر رکھ دیا لیکن اس نے کسی سے ذکر نہ کیا۔ اگلی رات سویا تو پھر یہی خواب دیکھا لیکن اس نے خواب کے بارے میں کسی سے کوئی بات نہ کی۔ تیسری رات اس نے پھر خواب دیکھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے غصے ناراضگی سے کہہ رہے ہیں، تم خنزیر کے پاس تو جاتے ہو لیکن ہمارے پاس کیوں نہیں آتے؟ رات بھر وہ چین سے سو نہ سکا۔ صبح ہوئی تو وہ سر جھکائے جماعت کے امیر کی خدمت میں حاضر ہوا۔ ماتھے پہ ندامت کا پسینہ تھا اور آنکھوں سے آنسو کی جھڑی لگی ہوئی تھی۔ وہ امیر صاحب سے کہنے لگا، امیر صاحب مجھے کلمہ پڑھائیں اور مسلمان کیجیے۔ امیر صاحب خوشی سے اچھل پڑے اور اس سے پوچھا کہ اسے اس بات کی تفیق کیسے ہوئی؟ جواباً اس نے اپنا خواب سنایا۔ سب پہ کیف و مستی کی کیفیت طاری ہو گئی اور مبارکباد کی صدائیں بلند ہونے لگیں۔ عادی کوٹ ضلع خوشاب کے نزدیک امام الدین نامی قادیانی رہتا تھا۔ جب ختم نبوت کی تحریک اٹھی تو مسلمانوں کے غیظ و غضب کو دیکھتے ہوئے امام الدین قادیانی نے اسلام قبول کر لیا۔ مسلمانوں نے اس کے اسلام قبول کرنے پر بڑی خوشی کا اظہار کیا۔ امام الدین مساجد میں نماز پڑھنے لگا، مسلمانوں کی شادی غمی میں شرکت کرنے لگا، لیکن وہ منافق اندر ہی اندر قادیانیوں سے رابطے رکھتا اور انہیں مسلمانوں کی ساری خبروں سے آگاہ کرتا، لیکن مسلمانوں کو اس کی جاسوسی کا پتہ نہیں چلا۔ ایک دن امام الدین قادیانی بیمار ہوا اور چل بسا۔ مسلمانوں نے اسے غسل دیا، کفن پہنایا، نماز جنازہ پڑھائی، لحد تک ساتھ گئے۔ جب اسے قبر میں لٹایا گیا تو ایک مولوی صاحب
قبر میں اترے اور انہوں نے اس کا چہرہ مخالف سمت سے قبلہ کی طرف کیا۔ ایک زوردار جھٹکا لگا اور مردے کا منہ دوسری طرف ہو گیا۔ مولوی صاحب نے سمجھا کہ شاید میرا پاؤں لگ گیا ہے۔ انہوں نے دوبارہ اس کا منہ قبلے کی طرف کیا، لیکن پھر ایک جھٹکا لگا اور منہ دوسری طرف ہو گیا۔ مولوی صاحب کہتی ہیں جب تیسری دفعہ بھی اس کا منہ قبلہ کی طرف کیا تو پھر ہٹ گیا۔ میرے دل میں یہ القا ہو گیا کہ یہ شخص قادیانی ہے اور اس نے صرف مسلمانوں کو دھوکہ دیتے ہوئے اسلام قبول کرنے کا ڈرامہ رچایا۔ دوستو امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ دوستو اسلامک ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری ہر ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ اور آخر پر اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں نیک اعمال اور 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ دوستو آپ سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ شکریہ، جزاک اللہ۔